الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بہت ہی عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور بھائیوں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے انسانوں پر بہت سے لوگوں نے الگ الگ احسان کیے۔ میں پوری دنیا کے انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے انسانوں پر الگ الگ لوگوں نے احسان کیے۔ کسی نے پوری دنیا کے انسانوں پر احسان کیا مال کے اعتبار سے کہ انسان کو یہ سکھایا کہ تمہیں مال کیسے کمانا ہے، بزنس ماڈلز بتائے، بزنس کے اصول بتائے، اور دنیا کے انسانوں کو کسی نے آ کر کے بتایا کہ تم زیادہ سے زیادہ مال اور پیسے کیسے کما سکتے ہو۔ ہزاروں کتابیں لکھی گئیں۔ کچھ لوگ وہ گزرے جنہوں نے مالداروں سے ملاقات کی اور ان کو پوچھا کہ آپ نے بزنس میں اتنی کامیابی کیسے حاصل کی۔ انہوں نے اپنا ایکسپیرینس اور اپنا تجربہ بتایا، اس سننے والے نے اس کو کتاب میں لکھ لیا۔ اس طریقے سے 300-400 صفحے کی کتاب تیار کی۔ کمانے کے اصول دنیا کو بتائیں کہ اگر تمہیں زیادہ مال کمانا ہے اس طریقے سے تم کام کر سکتے ہو۔ بلا مبالغہ یہ بھی انسانوں کے ایک بہت بڑے محسن ہیں۔ کسی نے انسانوں پر احسان کیا اس اعتبار سے کہ انسان کو فزیکل فٹنس اور صحت اور تندرستی کے اصول سکھائیں کہ اگر تمہیں زیادہ سے زیادہ ہیلتھی اور تندرست رہنا ہے تو تم یہ کھا سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، یہ کولڈ ڈرنک پی سکتے ہو، یہ ٹونک استعمال کر سکتے ہو، جس کی بنیاد پر تم جلدی تھکو گے نہیں۔ فزیکل فٹنس کے اعتبار سے ایسا۔ کسی نے اونچی اونچی بلڈنگیں بنانا انسان کو سکھایا۔ بہت سے اچھے اچھے انجینئرز گزرے، بہت سے اچھے اچھے آرکیٹیکٹ گزرے جنہوں نے انسانوں کو بتایا کہ تم شاندار بنگلے اور شاندار مکانات کیسے ڈیزائن کر سکتے ہو۔ کسی نے آ کر کے انسانوں کو بتایا کہ تم اچھی سے اچھی کار کیسے بنا سکتے ہو، چاہے وہ BMW ہو، چاہے وہ مرسڈیز ہو، چاہے وہ لینڈ کروزر ہو، چاہے وہ جیگوار ہو، یا چاہے وہ دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی کار ہو۔ لیکن ان تمام لوگوں سے زیادہ، ان تمام لوگوں سے سب سے بڑے، اگر پوری دنیا کے انسانوں پر کسی نے احسان کیا، کسی نے فیور کیا اور کسی نے کچھ دیا ہے انسانوں کو، تو بلا مبالغہ وہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ ہیں جنہوں نے انسانوں کو بہت کچھ دیا۔ انبیاء حضرت آدم سے لے کے نبی علیہ السلام تک جتنے نبی آئے انہوں نے جو انسانوں کو دیا ہے اس کی بات ہی الگ ہے۔ کیوں؟ اگر انسان کمانا سیکھ جاتا، انسان زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل کرنا سیکھ جاتا، لیکن اگر انسان کے پاس ایمان نہ ہوتا، انسان کے پاس اخلاق نہ ہوتے، انسان کے پاس مورل ویلیوز نہ ہوتے، وہ پیسہ اس کی بربادی اور تباہی کا سبب بن جاتا۔ اس لیے کہ ایمان کے بغیر، اخلاق کے بغیر، مورل ویلیوز کے بغیر انسان اپنے پیسے کو عیاشیوں میں لگائے گا جیسے آج لگا رہا ہے۔
تو یہ پیسہ انسان کے کام آنے کے بجائے انسان کی بربادی کا سبب بنتا۔ مان لیجئے انسان کے پاس اگر صحت اور تندرستی ہے، فزیکل فٹنس ہے، ہزاروں کو وہ مار سکتا ہے، وہ چیمپئن ہے، وہ مارشل آرٹ کیا ہوا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہ ہو، اس کے پاس اخلاق نہ ہو، اس کا تعلق اپنے رب سے اور اپنے آس پاس کے رہنے والوں سے مضبوط نہ ہو، تو یہی تندرستی انسان کے فائدے کے بجائے ہزاروں کو دکھی کرنے کا سبب بنے گی، اس لیے کہ وہ اس تندرستی کو، اس فزیکل فٹنس کو اپنے سوارتھ کے لیے استعمال کرے گا، اپنے سیلف اور اپنی خود غرضی کے لیے وہ استعمال کرے گا، وہ مظلوموں کی مدد میں استعمال نہیں کرے گا۔ انسان کے پاس اگر بڑا بنگلہ ہے، بڑی گاڑی ہے، ایمان نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تو اس بنگلے سے غریبوں کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ تمام دنیا کے انسانوں پر احسان کرنے والوں کی اگر لسٹ بنائی جائے تو ٹاپ میں حضرات انبیاء آئیں گے، جنہوں نے انسانوں کو بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، نان مسلموں کو بھی انبیاء نے بہت کچھ دیا ہے، انہوں نے نہیں لیا، ان کا قصور ہے، دعوت تو کی انہوں نے، ایمان کی، اخلاق کی، اور ان انبیاء میں بھی سب سے بڑھ کر، ان انبیاء میں بھی سب سے سردار سید الکونین حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، جنہوں نے انسانیت کو بہت کچھ دیا، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اتنا دیا کہ ان انسانوں کو اس کے علاوہ کسی کی ضرورت ہی نہیں، بہت کچھ دیا ہے۔ صرف کرتا نہیں دیا، صرف ٹوپی نہیں دی، انبیاء نے اور خاص کر نبی علیہ السلام نے ہم انسانوں کو، میں بار بار لفظ انسان بول رہا ہوں، میں لفظ مسلمان استعمال نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان کی تمنا تھی کہ سارے انسان سدھر جائے، ان کی تمنا یہ نہیں تھی کہ صرف مسلمان سدھر جائے، اسی لیے انہوں نے ابو جہل کو دعوت دی، اسی لیے انہوں نے ابو لہب کو سمجھایا، اسی لیے انہوں نے عتبہ، شیبہ، ولید سب کو سمجھایا۔ اگر وہ صرف مسلمانوں کی تمنا اور مسلمانوں کی ترقی سوچتے تو وہ صرف حضرت بلال کو سمجھاتے، وہ صرف حضرت خبیب کو سمجھاتے، وہ صرف حضرت ابو بکر کو سمجھاتے، لیکن آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ نان مسلم کو بھی خوب سمجھایا ہے، اس لیے کہ آپ کی تمنا تھی کہ ساری دنیا کے انسان صحیح راستے پر آ جائے۔ غلط ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف مسلمانوں کے پیچھے محنت کی، مسلمانوں نے آپ کی دعوت کو مانا ہے، تو خاص کر نبی علیہ السلام نے ہم دنیا کے انسانوں کو کیا دیا ہے، اس کو آدھے گھنٹے میں بیان نہیں کیا جا سکتا، گھنٹوں اور ہزاروں گھنٹوں کا موضوع ہے یہ کہ نبی علیہ السلام نے انسانوں پر کیا احسانات کیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں کیسے نان مسلموں کو بتاؤں گا کہ نبی نے کیا کچھ دیا ہے؟ مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ ٹھیک ہے، نبی نے آ کر کے سکھائی ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کا اندازہ کرنے کے لیے نبی نے ہم کو کیا دیا ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہمیں اس دور اور اس زمانے کو دیکھنا پڑے گا جس زمانے میں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، تب پتہ چلے گا کہ کیا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی 6 صدی عیسوی میں، یعنی 570 یا 571 میں، 2023 چل رہا ہے، اس وقت چل رہا تھا 570 یا 571، 71، 6 صدی عیسوی، یعنی جس پوری صدی میں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ صدی دنیا کی ہسٹری اور اتہاس کا تاریخ ترین دور تھا۔ صرف مسلمانوں نے یہ بات نہیں لکھی، نان مسلم رائٹرز ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ 6 صدی عیسوی دنیا کا تاریخ ترین دور تھا۔ انسان
پستی کے آخری دروازے پر پہنچ گیا تھا، جس کو قرآن نے اپنے الفاظ میں معجزانہ انداز میں نقل کیا ہے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کوئی تعبیر نہیں ہے کہ تم اے انسانوں، اے مسلمانوں نہیں، اے انسانوں، تم تو جہنم کے دروازے پر کھڑے تھے، ہم نے بچایا۔ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تم بچے ہو۔ کنتم آدان، اے انسانوں تم آپس میں لڑنے والے تھے۔ یہ اس دور کی تاریخ ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کرو۔ تم لڑنے والے تھے، تم ایک مرغی کے بچے کے لیے 50 سال جنگ کرتے تھے، وصیت میں لکھ کر جاتے تھے اس سے میں نے بدلہ نہیں لیا ہے، میرے بیٹوں تم اس سے بدلہ لے لینا۔ لڑائی کس کی ہے؟ مرغی کے بچے کی، اللہ، گھوڑے کی، جانور کی۔ قرآن کہہ رہا تم دشمن تھے، فالف، اللہ نے تمہارے بیچ میں محبت ڈالی، اور وہ محمد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے ڈالی۔ یہ آپ کی برکت۔ تو اگر ہم 6 صدی عیسوی کو دیکھتے ہیں، دنیا کا تاریخ ترین دور، اس کو یاد رکھیے، یہ تھیوریٹیکل بات نہیں ہے، یہ پریکٹیکل بات ہے۔ اس زمانے کو جنہوں نے دیکھا ہے، اس زمانے کو جنہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ میں نان مسلم کا حوالہ دے سکتا ہوں۔ ڈاکٹر لی بون ایک انگریز مصنف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے۔ اس وقت جو دھرم تھے دنیا میں، جو مذاہب تھے، کوئی مذہب اس قابل نہیں تھا کہ انسانوں کو بچا سکے۔ بہت بری حالت تھی انسانوں کی۔ سمجھیں گے ہم آگے کیا انسان کتنا گر گیا تھا۔ جانور نہیں، جانور سے بھی نیچے چلا گیا تھا انسان۔ عیسائیت اس زمانے میں دھرم تھا، لیکن جس عیسائیت کی بنیاد تھی کہ اللہ ایک ہے، اس عیسائیت کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس میں بھی بت پرستی اور شرک آ گیا تھا۔ یہودیت، اس زمانے میں جو مذہب تھے ان میں ایک بہت بڑا مذہب یہودیت تھا، یہودیت میں بھی بت پرستی اور شرک کی ملاوٹ ہو گئی تھی۔ مجوسیت، لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، جو آگ کی پوجا کرے گا وہ ڈوبتی ہوئی انسانیت کو کیسے بچائے گا؟ ہندوازم، پوچھئے ہی مت ہندو دھرم کی کیا حالت تھی۔ ہر چیز خدا بنی ہوئی تھی، ہر چیز، جس سے انہوں نے دیکھا کہ اس سے انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا۔ جس سے دیکھا کہ یہ ڈرنے کی چیز ہے، اس کو خدا بنا دیا۔ کوئی دھرم 6 صدی عیسوی میں اس قابل نہیں تھا کہ انسانوں کا ہاتھ پکڑ سکے، انسانوں کو بتائے کہ انسانوں آؤ، یہ ہے نجات کا راستہ، یہ ہے سکسیسفل ہونے کا راستہ، یہ ہے سفل اور کامیابی کا راستہ۔ کوئی نہیں تھا، ہر ایک مست تھے۔ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو، بت پرستی ہو، مجوسیت ہو، عربوں کی بھی حالت یہی تھی، کوئی نظام نہیں تھا۔ مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمہ اللہ نے جملہ لکھا ہے، انسان خودکشی اور سوسائڈ کرنے کے موڈ میں تھا اس وقت۔ پوری انسانیت، ایک انسان نہیں، پوری انسانیت ایسا لگ رہا تھا کہ پھانسی پر چڑھی ہوئی ہے، ابھی ختم ہو جائے گی، ایسی حالت تھی۔ اس وقت جو سپر پاور طاقتیں تھیں، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر، سلطنت روم جو اٹلی کا ایک شہر ہے، یا اس کا کیپٹل تھا آج کل کے ترکی کا قسطنطنیہ، یا دوسری اس وقت جو بڑی سپر پاور طاقت تھی وہ تھی پرشین ایمپائر، ایرانی سلطنت۔ ان دونوں سلطنتوں کا کیا حال تھا؟ سلطنتوں کا حال یہ تھا کہ عوام پر ان حکومتوں نے اتنے ٹیکسز لگائے تھے، ناجائز ٹیکس، کہ عوام بچانے گھٹ گھٹ کر مر رہے تھے۔ اور وہ ٹیکس کو کیا کرتے تھے؟ یہ ان ٹیکسوں کو یہ اپنی عیاشیوں میں استعمال کرتے تھے۔ کیا حالت تھی اس حکومت کی؟ اس حکومت کی حالت یہ تھی کہ جس زمانے میں انسان ڈوب رہا ہے، اس زمانے میں یہ کھیل اور تماشوں میں لگے ہوئے تھے۔
ایک اسٹیڈیم بنایا جا رہا تھا جہاں 80,000 ایسی سیٹیں لوگوں کو بیٹھنے کے لیے بنائی گئی. 80,000 سیٹیں. انسانوں کی یہ حالت اور حکومت کی یہ عیاشیاں. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے زمانے کو بھی اس زمانے سے کنیکٹ کر کے چلے جائیے, ایسا ہی لگے گا کہ وہی دور پھر آ رہا ہے. اللہ. ایک طرف بھارت یہ کامیاب کوشش کر رہا ہے کہ چندریان کو لانچ کر رہا ہے, تو دوسری طرف اسی بھارت کی حالت یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں صاف صاف گالیاں دی جا رہی ہیں. ایک طرف یہ ترقی اور ایک طرف یہ پستی. مروب نہیں ہونا چاہیے, ہمیں حقیقت کو دیکھنا چاہیے. کیا کام کی بلند بلند بلڈنگیں, کیا کام کی اتنے ہزار کی پارلیمنٹ جہاں لوگوں کی عزت کے بجائے لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہو, جہاں غریب مر رہا ہو اور کروڑوں روپیے سے عیاشیاں کی جا رہی ہوں. وہی دور واپس آ رہا ہے, وہی زمانے جاہلیت, رنگ بدل بدل کر واپس آ رہا ہے, چہرہ بدل بدل کر واپس آ رہا ہے. وہ بتوں کو پوجتے تھے, آج کا انسان پیسوں کو پوج رہا ہے. آج کا انسان شرمگاہ کو پوج رہا ہے. آج کا انسان پیٹ کا پجاری ہے. آج کا انسان اپنے نفس کا پجاری ہے. میں انسانوں کی بات کروں. یہ بات مجھے بعد میں کہنی ہے, لیکن اس زمانے کی حکومتوں کا یہ حال تھا. عیاشیاں, اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب ایرانی سلطنت یا رومی سلطنت کا جب بادشاہ بھاگا ہے تو 1,000 کھانا بنانے والے اس کے ساتھ میں تھے. یعنی اس بادشاہ کے کھانا بنانے والے کتنے تھے؟ 1,000. یا عیاشیاں, یہ عیاشیاں کی ہیں. یہ حال تھا. عوام بھوک اور غربت میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں لگے ہوئے تھے. کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں تھی. سول وار تھی ہر جگہ. 80,000 لوگ ایک سول وار میں مارے گئے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے, جب حکومت اپنا کام نہیں کرے گی تو عوام میں سول وار ہوگی, عوام میں چوری بڑھے گی, عوام میں ڈکیتی بڑھے گی, عوام میں لوٹ مار بڑھے گی. یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ حکومت اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہی. ظاہر بات ہے, ہر غریب کو روٹی ملے, وہ غریب چوری نہیں کرے گا. معاشی تنگی کی وجہ سے ہزاروں بیماریاں سماج اور معاشرے میں جنم لیتی ہیں. یہ ایک دوسرا موضوع ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ الناس کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس کو خوب کھولا ہے کہ گناہوں کا ایک بہت بڑا سبب معاشی کمزوری ہے. معاشی کمزوری. تو اس وقت کی حکومتوں کا یہ حال تھا. آئیے ہمارے ملک بھارت کا کیا حال تھا جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے. بھارت کا حال یہ تھا کہ عورت کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. جب اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس عورت کو اس شوہر کی چیتا پر بیٹھ کر زندہ جلایا جاتا تھا, ستی کی جاتی تھی. آج کل ناری سمان کی باتیں بہت ہو رہی ہیں. یہ حال تھا اس وقت. نبی امی نے آ کر کے انسانوں کو نجات دلائی ہے. بھارت میں بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی تعداد کتنی تھی آپ حیران ہو جائیں گے. 3 کروڑ. 3 کروڑ بھگوان تھے. 3 کروڑ دیوی اور دیوتا تھے اس زمانے. یہ اوورآل یورپ, جس یورپ میں آج ہے انگلینڈ, اٹلی, فرانس, آئس لینڈ, آئرلینڈ, نیدرلینڈ, اسکاٹ لینڈ, جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ کیا شاندار بنگلے ہیں. اس یورپ کی حالت یہ تھی, وہاں یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ عورت انسان ہے یا جانور ہے. نبی علیہ السلام نے آ کر کے اس سارے سماج کو سدھارا, انسانیت کو نجات دی, انسانیت کو توحید کا پیغام سنایا کہ بھائی 3 کروڑوں کو چھوڑو, تمہارا رب ایک ہے, اس ایک کے سامنے ماتھا ٹکاؤ. نبی نہ آتے توحید کا عقیدہ ہمیں نہ ملتا. اس نبی نے آ کر بتایا کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے, آخرت ہے, مرنا ہے. انسانوں تمہیں اپنے رب کے دربار میں جواب دینا ہے. انسانوں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تب ٹھیک ہوئی ہے انسانوں کی زندگیاں.
نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صرف تقریر نہیں کی ہے، اس نبی کا دل دکھا ہے اس امت کو بنانے میں۔ اس نبی نے اپنی بچیوں کے رشتوں کا ٹوٹنا برداشت کیا ہے ہمارے لیے۔ اس نبی امی کے گھر میں چولہے نہیں جلے میرے اور آپ کے لیے۔ اس نبی امی کی بچیوں کو طلاق ہوئی ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ اس نبی امی کا ٹوٹا ہوا گھر تھا میرے اور آپ کے لیے۔ وہ چاہتے تو بنگلہ بنا سکتے تھے، لیکن مرنے انتقال کے وقت خطبہ حجۃ الوداع میں آخری نصیحت فرما رہے ہیں، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی ناری سمان ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی عورت کو مقام دے سکتا ہے؟ ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے، ہمیں کچھ خبر نہیں، نہ مجھے کچھ خبر ہے کہ کیا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو۔ بہت کچھ دیا ہے، بھائی بھائی بنایا ہے ہمیں۔ یہ ہم، میں اور آپ، بلکہ مجھے کہنے دیجئے یہ اجتماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آیا ہے۔ آپ نے ہمیں صحیح سبق نہ پڑھایا ہوتا، آپ نے ہمیں توحید اور ایمان کی اہمیت نہ بتائی ہوتی تو ہم اتنی دوڑ نہ لگاتے، شاید ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا احسان ہم انسانوں پر۔ پوری دنیا کے انسانوں کو آپ نے بہت کچھ دیا ہے۔ کیا ہوگی آپ کے دل کی کیفیت؟ قرآن کہہ رہا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ محمد جان دے دوں گے اپنی۔ اللہ، اتنا غم تھا آپ کو اپنی امت کا۔ میرا حال یہ ہے، میرا دل ایسے گزرتا ہے سوائے اس کے الا ماشاء اللہ کہ میں اس نبی امی پر ایک مرتبہ درود پڑھنے کے لیے تیار۔ اللہ، کیا جواب دیں گے ہم رسول اللہ کو؟ میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، یہ باتیں مجھ میں نہیں ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، نبی کا حق ہے دن میں کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف کا پڑھنا۔ میں اپنے بچے کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں اور میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، مجھے کتنا غصہ آتا ہے۔ میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بیٹا میں نے تمہیں اسکول میں ایڈمیشن دلایا ہے، میں تمہارے لیے خرچ کرتا ہوں، میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں، بیٹا میں نے ایک کام بتایا کہ تم گاؤں میں سے یہ چیز لے آؤ، تم میرا کہنا نہیں مانتے۔ کتنا دکھ ہوتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ میری امت جس کو دین کے پیچھے دوڑنا چاہیے تھا وہ آج پیٹ اور شرمگاہ کی پجاری بن چکی ہے۔ ہمارے اعمال نبی علیہ السلام پر پیش ہوتے ہیں، آپ کو دکھائے جاتے کہ یہ ہے آپ کی امت کے اعمال۔ شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم ایک جملہ فرماتے ہیں، کفار مکہ نے جیتے جی آپ کو ستایا، ہم مرنے کے بعد آپ کو ستا رہے، ہم قبر میں آپ کو ستا رہے۔ اللہ، اسی لیے غیر مسلموں نے بھی، حیرت ہوگی آپ کو، غیر مسلموں نے بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے۔ وہ تو آج کل کے انبھکت ہیں، آپ ان کو مت دیکھیے، جو ذرا دل رکھتے ہیں اپنے سینے میں، جو پتھر نہیں رکھتے ہیں ان کو دیکھیے۔ مائیکل ہارٹ عیسائی مصنف، امریکہ کا رہنے والا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی دی 100، عیسائی ہیں، پوری دنیا پر نظر ڈالی اور اس نے دیکھا کہ کون کون سے ایسے انسان ہیں جنہوں نے انسانوں کو کچھ دیا ہے۔ اس نے ان تمام انسانوں میں سے 100 کی لسٹ بنائی۔ آپ جانتے ہو عیسائی ہیں، نمبر 1 پر عیسیٰ علیہ السلام کو رکھنا چاہیے، اس نے نمبر 1 پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ عیسائی ہیں، اور اس نے کہا ہے مائی چوائس آف محمد ٹو لسٹ دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان دا ورلڈ، کہ میں نے محمد کو نمبر 1 پر رکھا ہے۔ میں بھی کرسچن، ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو کہ اس نے نبی علیہ السلام کو نمبر 1 پر رکھا ہے، لیکن اس نے کہا he was the only man who was supremely successful on both the religious and secular level۔ اس نے کہا محمد اکیلے وہ ہیں جو دھرم، دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہے۔ کیا کہتا ہے؟ دین اور دنیا دونوں میں سپریملی سکسیس ہے۔
اس لیے کہ کسی نے دھرم کو بتایا ہے تو دنیا کو چھوڑا ہے، کسی نے دنیا کو بتایا ہے تو دھرم کو چھوڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کو ساتھ میں لیا ہے، لیکن یہ بتایا ہے کہ آخرت نمبر 1 پر ہے۔ کہ ایس راما کرشن راؤ تلنگانہ کے مصنف ہیں، ہمارے بھارت کے، انہوں نے لکھا کہ محمد کی ذات کو تو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ان کی کتاب ہے محمد دا پروفیٹ آف اسلام، اس میں انہوں نے لکھا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کچھ باتیں میں جو محمد کی بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے، سنیے۔ کہتے ہیں محمد دا واریر، جہاں جنگ کرنے کی ضرورت پڑی ظلم کو مٹانے کے لیے، زبردستی مسلمان بنانے کے لیے نہیں، نبی نے ظلم کو مٹانے کے لیے جنگ کی ہے اور زبردستی مسلمان بنانے کے لیے جنگ نہیں کی، ورنہ فتح مکہ کے موقع پر اچھا موقع تھا، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ کہتا ہے محمد دا واریر، کہتا ہے محمد دا بزنس مین، اللہ اکبر، محمد ایک بیپاری ہیں جنہوں نے دنیا کو بزنس بھی سکھایا ہے۔ کہتا ہے محمد دا ریفارمر، محمد ایک انقلاب لانے والے شخصیت ہیں۔ کہتا ہے محمد نے عورتوں کو حقوق دلائے۔ آج کل کے ناری سمان کی باتیں کرنے والوں سے ذرا آپ کہیے کہ یہ کتاب آپ پڑھیے، وہ جانتے تھے کہ کیا دیا ہے، بہرحال بیان ہی نہیں کیا جا سکتا آدھے گھنٹے کے وقت میں کہ نبی علیہ السلام نے انسانوں کو کیا دیا ہے۔ ہمیں چاہیے، ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو نمبر 1 پر رکھیں۔ ہمارے لیے اہم وہ ہو نبی جس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ اہم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی سے عشق ہو جائیں، بار بار بچوں کے سامنے، آؤ بیٹا میں تم کو ہمارے نبی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، تو نبی کی تصویر بچے کے دل میں بچپن سے بیٹھ جائے گی، پھر وہ ہیرو اور ہیروئن کو اپنا رول ماڈل نہیں بنائے گا۔ آج کل کے بچوں کے رول ماڈل پھٹی پینٹ والے لوگ ہیں، پھٹی جیب والے لوگ ہیں، جنہوں نے کبھی شادی نہیں کی، وہ ان کے رول ماڈل ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، اور ہمیں ایک بار پھر یہ زمانہ ہے جس زمانے میں اگر بچنا ہے تو ہمیں اسی ذات سے چمٹنا پڑے گا، نبی علیہ السلام سے ہمیں لگ جانا پڑے گا۔ بہرحال یہ اجتماع بھی میں کہتا ہوں آپ ہی کی برکت ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی میں نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آپ ہی کی برکت سے یہ سارے دینداری کا جو ابھار آپ کو دکھ رہا ہے، آپ ہی کی برکت ہے۔ لیکن ہمیں اور بھی نبی علیہ السلام کا اتباع کرنا ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہارے دل میں کسی کی دشمنی نہ ہو، ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی کی دشمنی نہ ہو۔ آپ نے کہا ہے غریبوں کی خبر رکھو، ہمیں وہ بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں ابھی سے دعاؤں کا اہتمام ہمارے اجتماع کی کامیابی کے لیے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اجتماع کا ہو جانا الگ بات ہے، اس کی برکات کا ملنا الگ بات ہے۔ ہمیں اس کی برکات کو لوٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں جب اللہ نے اجتماع دیا ہے تو اس کی برکتیں بھی اللہ ہمیں ضرور دے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔